السلام علیکم ناظرین، آج میں اس آدمی کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جو کعبہ شریف کو ڈھانے آیا تھا اور خود برباد ہو گیا۔ ابرہ یمن و حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعائے ایک کنیسہ عبادت خانہ بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئے اور اسی کنیسہ کا طواف کرے۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاک تھی۔ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش روا ایک بڑا عظیم الجثہ کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، ابرہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہ کے پاس آئے تھے۔ بہت جسم و باشکوہ ابرہ نے ان کی تعظیم کی اور اپنے پاس بیٹھایا اور مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا، میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہ نے کہا، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تمہارے باپ دادا کا معظم و متحرم مقام ہے، تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا، میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، انہی کے لیے کہتا ہوں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہوں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور عبد المطلب نے دروازہ کعبہ پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کی، دعا کی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہ نے صبح تڑکے اپنے لشکروں کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن محمود ہاتھی نہ اٹھا اور کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف چلاتے تھے چلتا تھا، جب کعبہ کی طرف اس کا رخ کرتے تھے بیٹھ جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندہ ان پر بھیجے جو چھوٹے چھوٹے سنگریزے گراتے تھے جن سے وہ ہلاک ہو جاتے تھے۔ جو سمندر کی جانب سے فوج آئے، ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھی، 2 دونوں پاؤں میں، ایک منکار میں، جس پر وہ پرندہ سنگیزہ چھوڑتے، وہ سنگیزہ اس کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی میں سے گزر کر زمین پر پہنچتا۔ ہر سنگریزہ پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سنگریزہ سے ہلاک کیا گیا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا، اسی سال اس واقعہ سے 50 روز کے بعد سید عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔